ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ ایک ایسا ہی جذبہ پیش آوے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور بغاوت کو پھیلانا یعنی امن کو خلل انداز ہونا قتل سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا کہ اولو الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہیں، اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو، اس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے، وہ ہم میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی ایسی جگہ تعاون پھیلے جہاں تم میں سے کوئی ہو تو میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے قوانین کی سب سے پہلے اطاعت کرنے والے تم ہو۔ اکثر مقامات میں سنا گیا ہے کہ پولیس والوں سے مقابلہ ہوا۔ میرے نزدیک گورنمنٹ کے قوانین کے خلاف کرنا بغاوت ہے جو خطرناک جرم ہے۔ ہاں، گورنمنٹ کا بے شک یہ فرض ہے کہ وہ ایسے افسر مقرر کرے جو خوش اخلاق، متدین اور ملک کے رسم و رواج اور مذہبی پابندیوں سے آگاہ ہوں۔ غرض تم خود ان قوانین پر عمل کرو اور اپنے دوستوں اور ہمسایوں کو ان قوانین کے فوائد سے آگاہ کرو۔ پھر ایک دفعہ ایک ہڑتال ہوئی کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ مفسد طلباء کے ساتھ شمولیت کا جو طریق اختیار کیا گیا ہے یہ ہماری تعلیم اور ہمارے مشورے کے بالکل مخالف ہے، لہٰذا وہ اس دن سے بغاوت میں شریک ہے، یعنی جو بھی اپنے ایک عزیز کے بارے میں فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب طلباء نے لاہور میں اپنے پروفیسروں کی مخالفت میں اسٹرائک کیا تھا تو جو لڑکے اس جماعت میں شامل تھے ان کو میں نے حکم دیا تھا کہ وہ اس مخالفت میں شامل نہ ہوں اور اپنے استادوں سے معافی مانگ کر فوراً کالج میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے میرے حکم کی فرمانبرداری کی اور اپنے کالج میں داخل ہو کر ایک ایسی نیک مثال قائم کی کہ دوسرے طلباء بھی فوراً داخل ہو گئے۔ بس خلیفہ مسیح اول رضی اللہ عنہ کہ اس بارے میں جو کیا ذات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کے لیے اطاعت اللہ و اطاعت الرسول و اطاعت اولو الامر ضروری ہے۔ اگر اولو الامر صریح مخالف فرمان الہی اور فرمان نبوی کی کرے، مخالفت فرمان الہی اور فرمان نبوی کی کرے تو بقدر برداشت مسلمان اپنی شخصی اور ذاتی معاملات میں اولو الامر کا حکم نہ مانے یا اس کا ملک چھوڑ دے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم صاف نص ہے۔ اولی الامر میں حکام و سلطان اول ہیں اور علماء و حکماء دوم درجے پر ہیں۔ اب بعض لوگ یہ بھی سوال اٹھا دیتے ہیں کہ کشمیریوں کے حق میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو جلسہ اور جلوس کیا تھا اس کی اجازت دی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریق تھا یہ بھی وہی طریق ہے جو آج کل حکومت کے خلاف بغاوت ہے اور اس لیے جائز ہے، حالانکہ یہ ایک باہر کی آواز تھی، جلوس اور جلسے تھے ان کے حقوق دلوانے کے لیے، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی۔ حکومت کو توجہ دلائی گئی تھی کہ ان کے جو کشمیریوں کے حقوق وہ سب کیے جا رہے ہیں، ان کی جائیدادیں ان کے نام برائے نام ہیں اور ساری جائیداد کی جو آمد ہے وہ راجا کے پاس چلی جاتی ہے، تو ان حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ ان کے حقوق ان کو دلوائے جائیں۔ بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 1929 میں 29 نومبر کی ہڑتال کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا کہ احمدیوں کا اس کے متعلق کیا رویہ ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ ہڑتال میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ہاں جلسے اور جلوس وغیرہ میں شامل ہو جانا چاہیے۔ حقوق کے لیے جہاں تک جلسے جلوس کا تعلق ہے ٹھیک ہے،
کیونکہ اس کی حکومت نے ایک حد تک اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ہڑتال اور دکانیں بند اور توڑ پھوڑ یہ چیزیں جائز نہیں۔ پھر ایک صاحب نے کہا کہ شہروں میں احمدیوں کی دکانیں چونکہ بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے اگر وہ کھلی رہیں تو حملے کا خطرہ ہوتا ہے اور لوگ ڈنڈے سے بند کرواتے ہیں۔ اس پر فرمایا کہ اگر ڈنڈے سے کوئی بند کرائے تو کر دی جائے اور پولیس میں جا کر اطلاع دے دی جائے کہ ہم دکان کھولنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں فلاں آدمی نہیں کھولنے دیتے، اگر پولیس حفاظت کا ذمہ لے تو کھول دے ورنہ نہ صحیح۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا ہڑتال قانون ممنوع ہے؟ تو جواب میں نے فرمایا کہ قانون کا سوال نہیں ہے، یوں بھی فضول ایک چیز ہے جس سے گاہک اور دکاندار دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ آگے کیا کہ آپ آج کی تاریخ میں جو مسلمان باہر سے لاہور یا اپنے قریبی شہروں میں سودا وغیرہ خریدنے جائیں گے وہ مجبوراً ہندوؤں کی دکانوں میں جائیں گے کیونکہ مسلمانوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، جس سے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ پھر آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ قانون شکنی کی تلقین کرنے والوں سے ہم کبھی تعاون نہیں کر سکتے۔ بعض جماعتیں ایسی ہیں جو بغاوت کی تعلیم دیتی ہیں، بعض قتل و غارت کی تلقین کرتی ہیں، بعض قانون کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتی۔ ان معاملات میں کسی جماعت سے ہمارا تعاون نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہماری مذہبی تعلیم کے خلاف امور ہیں، اور مذہب کی پابندی اتنی ضروری ہے کہ چاہے ساری گورنمنٹ ہماری دشمن ہو جائے اور جہاں کسی احمدی کو دیکھے اسے صلیب پر لٹکانا شروع کر دے، پھر بھی ہمارا یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا کہ قانون شریعت اور قانون ملک کبھی توڑا نہ جائے۔ اگر اس وجہ سے ہمیں شدید ترین تکلیف بھی دی جائے تب بھی یہ جائز نہیں کہ ہم اس کے خلاف چلیں۔ بس یہ ہے ہڑتالوں کے بارے میں بڑے واضح طور پہ سارے احکامات سامنے آ گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی حدیث کی وضاحت میں سورہ بقرہ کی آیت 206 کا ایک حصہ سنایا تھا کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں کرتا۔ جب زبردستیاں شروع ہوتی ہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت بدقسمتی سے اس فساد کی حالت میں سب سے زیادہ مسلمان ممالک اس کی لپیٹ میں ہیں۔ یہ مکمل آیت جو ہے یوں ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ صاحب اختیار ہو جائے تو زمین میں دوڑا پھرتا ہے تاکہ اس میں فساد کرے اور فصل اور نسل کو ہلاک کرے، جبکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب ظالم حکمران ہو جاتے ہیں تو وہ دوسروں کی جو اپنے مخالفین ہیں ان کی جائیدادوں کو، ان کی فصلوں کو، ان کی نسلوں کو بے دریغ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ پوری آیت جو ہے یہ حکمرانوں کو تنبیہ کر رہی ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک عمومی فرمان بھی ہے کہ واللہ لا یحب الفساد، اس لیے بغاوت کرنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بس جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن کریم صرف عوام الناس کو یہ حکم نہیں دیتا بلکہ حکمرانوں کو بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے اقتدار پر تکبر کر کے ملک میں فساد پیدا نہ کرو، عوام کے حقوق تلف نہ کرو، امیر اور غریب کے فرق کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ عوام میں بے چینی پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں پھر بغاوت کے حالات پیدا ہوں، اور اس طرح تم اپنے اس عمل کی وجہ سے بھی خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آؤ۔ اب دیکھیں جو حالات سامنے آ رہے ہیں، بلا استثناء ہر جگہ یہی آواز اٹھ رہی ہے کہ قومی دولت لوٹی گئی ہے اور عوام کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا۔ کس قدر بدقسمتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نصیحت کی اور تنبیہ فرمائی تھی، انہی میں سے سب سے آگے یہ لوگ ہیں جو آج کل مسلمان ملکوں کے حکمران ہیں، جو اس قسم کی غلط حرکتیں کر رہے ہیں۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، ان کی اقتصادیات کی بہتری کی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، ان کی صحت کی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، اور اس طرح دوسرے بہت سارے حقوق ہیں۔
یہ سب حکومتوں کا کام ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے۔